یہ کہانی ہے مارشل سول ہال کے بالویر کی، جو کہ ایک ویران جنگل میں رہتا ہے اور اسے کچھ بھی نہیں پتا کہ اس جنگل کے باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کون ہے، اور ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن وہ مارشل سول ہال کے بارے میں جانے گا۔ ابھی تو وہ اپنے بابا کے ساتھ جنگل میں رہتا ہے اور اس کے بابا اتان لوہار کا کام کرتے ہیں۔ ابھی تو بالویر کو بہت ساری مشکلات سے گزرنا باقی تھا۔ کیسے وہ مارشل سول ہال کی دنیا کو جان پائے گا اور کیسے وہ اپنی سول رنگ حاصل کرے گا، آئیے دیکھتے ہیں۔ بالویر سو رہا ہوتا ہے اور اسے خواب میں ایک آواز سنائی دیتی ہے، جاگ جاؤ، جاگ جاؤ، اپنے دل کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے راز کو جانو، جاگ جاؤ، تبھی تم اپنے حقیقی ذات کو جان پاؤ گے۔ جاگ جاؤ بالویر، تاکہ تم پوشیدہ سچائی کو بے نقاب کر پاؤ۔ ساتھ ہی وہ آواز بالویر کو یہ بھی کہتی ہے، جاگ جاؤ، شاید ہی تم اس طریقے سے اپنی نئی دنیا کو حاصل کر پاؤ، یا پھر شاید تم گہرے اندھیروں میں کھو جاؤ۔ اس کے بعد بالویر کی نیند کھل جاتی ہے، وہ بستر سے گر جاتا ہے، پھر اس کے بعد تیار ہو کے اپنے کام پہ چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ بالویر کا باپ اتان لوہار کا کام کرتا ہے، تو بالویر بھی اسی سلسلے میں ایک تلوار بنانے کے لیے باہر جاتا ہے۔ وہیں اچانک موسم تبدیل ہوتا ہے، برف باری پڑنے لگ جاتی ہے اور بہت ہی زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے۔ بالویر کھانا بنانے لگ جاتا ہے اور اس کے ساتھ جیسے آپ کو بتایا ہے کہ موسم خراب تھا، اسی لیے وہ باہر سے کپڑے اتارنے چلا جاتا ہے۔ بالویر جیسے ہی کھانا لے کے روم میں آتا ہے تو بالویر کے بابا اتان نشے کی حالت میں روم میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ بالویر کہتا ہے، بابا آپ نے پھر سے نشہ کیا ہوا ہے، اگر آپ ایسے ہی بیٹھے رہے تو آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ اس کے بعد بالویر جنگل میں ورزش کرنے کے لیے جاتا ہے اور ساتھ ہی وہ کتاب پڑھتا ہے۔ اس کہانی میں ایسا کیا خاص ہے، اس کے بارے میں آپ کو آگے پتہ چلے گا۔ اس کے بعد بالویر جب اپنے گھر کی طرف واپس آ رہا ہوتا ہے تو اسے راستے میں کافی سامان بکھرا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ اسے سمیٹنے لگ جاتا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں کہ ایک بہت بڑی مشکل اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اسی ٹائم جنگل میں سے ایک بہت ہی خوفناک سول بیسٹ باہر آتی ہے۔ بالویر اسے دیکھ کے بہت ہی زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سول بیسٹ بھی بالویر کا پیچھا کرنے لگ جاتی ہے اور اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ بالویر خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو جاتا ہے، لیکن سول بیسٹ بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتی ہے اور بالویر کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ وہ بیسٹ بالویر کے بہت ہی زیادہ قریب پہنچ جاتی ہے اور بالویر کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں بچتا سوائے کاسوی شیطانی آنکھوں کے استعمال کے۔ بالویر ان کاسوی شیطانی آنکھوں کا استعمال کرتے ہوئے نوکدار کیلیں اس بیسٹ کی طرف پھینکتا ہے۔ وہ سول بیسٹ پہلے تو ان نوکدار کیلوں کی وجہ سے کافی حد تک زخمی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ خطرناک تھا، وہ دوبارہ سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بالویر خود کو بچانے کے لیے پیچھے کی طرف بھاگتا ضرور ہے، لیکن سول بیسٹ اس پر پھر سے وار کر دیتی ہے۔ لیکن ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہ وار اچانک سے رک جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر مارشل سول ہال کا آفیسر پہنچ جاتا ہے بالویر کو بچانے کے لیے۔ حالانکہ وہ آفیسر ایسے ہی جنگل سے گزر رہا ہوتا ہے، اس کا ارادہ بالویر کو بچانے کا نہیں ہوتا۔ وہ آفیسر بالویر سے کہتا ہے کہ اسے صرف مارا نہیں گیا تھا بلکہ زخمی کر دیا گیا تھا۔ وہ سول بیسٹ پہلے تو اس آفیسر پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ آفیسر اسے اپنی 3 سول رنگ دکھاتا ہے وہ فوراً بھاگ جاتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سول رنگز کیا ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کو آگے کی کہانی میں جا کے پتہ چلے گا۔ اس شیطانی سول بیسٹ کے وہاں سے چلے جانے کے بعد مارشل سول ہال کا آفیسر بالویر سے اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے۔ وہ بالویر کو بتاتا ہے کہ اس کا نام ششماگ ہے اور وہ مارشل سول ہال کا آفیسر ہے۔ شروع میں بالویر اس آفیسر سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ وہ آفیسر بالویر سے کہتا ہے، کیا تم نے آج سے پہلے کسی کو ایسے لباس میں نہیں دیکھا؟ جیسے کہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ بالویر مارشل سول ہال کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، اسی لیے وہ اس آفیسر کو دیکھ کے ڈر رہا ہوتا ہے اس نئے روپ میں۔ اس کے بعد بالویر ڈرتے ہوئے آفیسر ششماگ سے کہتا ہے، جان بچانے کے لیے شکریہ، اب مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ ششماگ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ بالویر آگے سے کہتا ہے کہ میں اس مکڑی کو پکڑنے جا رہا ہوں۔ وہ آفیسر بالویر سے کہتا ہے، کیا تم نہیں جانتے وہ انسانی شکل میں شیطانی مکڑی ہے، ظالم اور خونخوار، اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ سب سول بیسٹ میں سے سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ ششماگ کہتا ہے کہ تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں اس مکڑی نے نگل نہیں لیا۔ میری بات مانو تو تم ایسے اکیلے اس جنگل میں نہ گھوما کرو، یہ تمہارے لیے خطرناک ہے۔
آخر وہ مارشل سول ہال کا آفیسر ششماگ بالویر کو کیوں منع کرتا ہے اکیلے جنگل میں گھومنے سے، اور کیا بالویر دوبارہ سے اس مکڑی کے پیچھے جائے گا یا پھر نہیں، اس کے بارے میں آپ کو بالویر سیزن 6 کی ایپیسوڈ 2 میں دکھایا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل ایکسپلینر جیا کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوری کتنی پسند آئی ہے۔